اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ مومنین کرام، جس موضوع پہ آپ کی خدمت میں بعض معروضات پیش کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، ویسا تو اکثر اوقات آپ اکثر علماء کرام کو اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے سنتے رہتے ہیں، لیکن آج کے دور میں یہ موضوع اس لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا ہے کہ آج اس عقیدے کے حامل افراد کو مشرک، کافر اور واجب القتل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ ہمیں ابھی دیکھنا ہے، ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحلت سے پہلے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے اور سمجھ پر اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے قرآن اور اہل بیت اطہار سے متمسک رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں دو گراں قدر چیزیں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، قرآن اور اہل بیت سے۔ قرآن اور اہل بیت سے تمسک کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنا سارا دین چاہے اس کا تعلق تمہارے عقیدے سے ہو یا عملی زندگی سے ہو، سارا کا سارا دین تم نے قرآن سے لینا ہے، اور جو بات تمہیں قرآن میں سے سمجھ میں نہ آئے وہ اہل بیت علیہم السلام سے پوچھ کر اور سمجھ کے اس پر عمل کرنا ہے۔ تمسک کا یہی مطلب ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ ایمان، تقوی، وسیلہ اور راہ خدا میں جہاد کے نتیجے میں اور اس کے طفیل میں تم فلاح پا سکو، آخری کامیابی تمہیں ملے۔ قرآن میں وسیلہ کا لفظ آیا ہوا ہے۔ آپ اپنے عقائد کی تائید کی خاطر سورہ مائدہ میں سے لفظ وسیلہ کو تو نہیں نکال سکتے۔ سوال یہ ہے کہ یہ وسیلہ ہے کیا کہ جس کا سہارا لینے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ہمیں حکم دیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے نیک اعمال اور عبادات وسیلہ کہلاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، وسیلے کی دو قسمیں ہیں۔ وسیلے کی ایک قسم یہ ہے کہ جس کا سہارا لینا تمام مسلمانوں کے نزدیک، تمام مکاتب فکر کے نزدیک جائز ہے، توسل جائز ہے۔ عبادات کو، نیک اعمال کو وسیلہ بنانا، ان کو اللہ کے قرب اور اس تک رسائی کا ذریعہ بنانا تمام مسلمانوں کے نزدیک جائز ہے۔ ابن تیمیہ جو ان نظریات کا بانی ہے، اس کے نزدیک بھی
عبادات وسیلہ ہیں، اس لیے کہ عبادات کو انجام دیتے وقت آپ یہی کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، وضو یا غسل یا تیمم کرتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام نیک اعمال وہ وسیلہ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جب تک آپ ان میں باضابطہ طور پر قربتاً اللہ کی نیت نہیں کریں گے وہ عبادت صحیح انجام نہیں پائے گی، جس طرح وضو ہے، جس طرح تیمم ہے، جس طرح غسل ہے، نماز روزہ، اگر آپ بغیر نیت کے بجا لائیں گے تو یہ آپ کی نماز، آپ کا وضو، آپ کا غسل وہ صحیح نہیں ہوگا۔ کچھ نیک اعمال ہیں وہ آپ قربتاً اللہ کی نیت کے بغیر بھی انجام دیں، وہ عمل آپ کا صحیح ہے۔ آپ کا برتن نجس ہو جائے، آپ کا فرش نجس ہو جائے، آپ کا جسم کا کوئی حصہ نجس ہو جائے، کپڑے نجس ہو جائیں، آپ ان کو پاک کرنا چاہیں تو اس میں قربتاً اللہ کی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کپڑا یا جو چیز بھی نجس ہو گئی ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ مدارس میں فقہ کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کا کپڑا نجس ہو گیا ہے قربتاً اللہ کی نیت کے بغیر بھی دھوئیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کپڑے کو، برتن کو، بدن کو پاک کرنے کے نتیجے میں مجھے ثواب بھی ملے تو قربتاً اللہ کی نیت کریں، آپ کا کپڑا یا برتن بھی پاک ہو جائے گا اور اس عمل کے نتیجے میں آپ کو ثواب ملے گا، جس طرح وضو یا غسل یا کسی اور عبادت کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ عبادات اور اعمال خیر وسیلہ ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں مفتی جعفر حسین مرحوم کے ترجمے کے مطابق خطبہ نمبر 108 میں آپ نے 11 چیزوں کو بہترین وسیلے کا نام دیا۔ فرمایا ان افضل ما توسل به المتوسلون الى اللہ سبحانہ وتعالی الایمان باللہ وبرسولہ۔ 11 چیزوں کا نام امیر المومنین نے بہترین وسیلہ رکھا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلا عمل اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے، وکلمۃ الاخلاص، کلمۃ الاخلاص، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا یہ بہترین وسیلہ ہے۔ فإنہا الفطرہ، امیر المومنین فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ فطرت کی آواز ہے، فطرت کی آواز۔ مرحوم صدوق نے اپنی کتاب توحید کے حدیث نمبر 26 میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے وہ جنت میں جائے گا۔ وَإِخْلَاصُهُ، اور خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا مطلب یا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے یہ شہادت اس کو حرام کاموں سے روک سکے۔ جس کو لا الہ الا اللہ کی گواہی حرام کاموں سے روک کے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، والجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، یہ بھی امیر المومنین فرماتے ہیں یہ بھی وسیلہ ہے۔ فإنہ ذروۃ الاسلام، ذروۃ الاسلام، اس لیے کہ جہاد فی سبیل اللہ
وہ اسلام کی ایک بلند ترین چوٹی شمار ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا من جملہ وہ اقام الصلاۃ، نماز پڑھنا یہ بھی وسیلہ ہے۔ فإنہا الملہ، نماز سراپا دین ہے، نماز سراپا دین ہے۔ کہیں نماز کو دین کہا گیا، کہیں نماز کو دین کا ستون کہا گیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں فإنہا الملہ، نماز سراپا دین ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث منقول ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کے لیے ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان قبلت قبل ما سواہا، نماز اگر خدا کی بارگاہ میں قبول ہو آپ کے باقی اعمال بھی قبول ہوں گے۔ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اور اگر خدا نہ خواستہ نماز کسی وجہ سے مسترد ہو گئی، یہ نہیں فرمایا سرے سے تم اگر تارک الصلاۃ ہو، نہیں، نماز پڑھی ہے لیکن کسی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوتی، رُدَّ مَا سِوَاهَا، پھر باقی اعمال بھی مسترد ہوں گے، خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی امیر المومنین فرماتے ہیں یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ فإنہا فریضۃ واجبہ، اسلام میں ایک واجب عمل ہے اور فرض عمل ہے۔ اور وصوم شہر رمضان، رمضان کے روزے یہ بھی وسیلہ ہے۔ فإنہ جنۃ من العقاب، کیونکہ جو رمضان کے روزے ہیں وہ آتش جہنم کے مقابلے میں سپر اور ڈھال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور وحج البیت واعتمارہ، حج کرنا بیت اللہ کا اور عمرہ بجا لانا۔ فإنہما، اس لیے کہ یہ دونوں کے دونوں ینفیان الفقر ویرحضان الذنب، حج اور عمرہ کے نتیجے میں فقر، غربت اور ناداری دور ہو جاتی ہے۔ ویرحضان الذنب، اور یہ دونوں عمل حج اور عمرہ وہ آپ کے حاجی اور عمرہ کرنے والے کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور وصلۃ الرحم، صلہ رحم، قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا۔ فإنہا مسرعۃ فی المال ومنسعۃ فی الاجل، اس لیے کہ صلہ رحم کے نتیجے میں یہ آپ کے مال و دولت میں فراوانی آتی ہے، عمر دراز ہو جاتی ہے۔ ایک نہیں کئی روایات اس مضمون کی ہے کہ قطع رحم کے نتیجے میں عمر کوتاہ ہو جاتی ہے، انسان کی مقررہ وقت سے پہلے موت آ جاتی ہے، اور صلہ رحم کے نتیجے میں عمر دراز ہو جاتی ہے۔ یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، یعنی مال و دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے صلہ رحم کے نتیجے میں، اور عمر دراز ہو جاتی ہے۔ وصدقۃ السر، چھپا کے صدقہ دینا۔ فإنہا تکفر الخطیئہ، چونکہ چھپا کے صدقہ دینے کے نتیجے میں آپ کی گناہ، آپ کی خطائیں، یہ ان کے لیے کفارہ ثابت ہوتا ہے۔ وصدقۃ العلانیہ، اور دکھا دکھا کے ظاہر کر کے صدقہ دینا، یہ فإنہا تدفع میتۃ السوء، بری اموات کو یہ صدقہ روکتا ہے۔ بری اموات کا مطلب کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں اس کی موت واقع نہیں ہوگی، کسی سیلاب کے نظر نہیں ہوگا، زلزلہ کے نتیجے میں کسی دیوار کے نیچے دب کے نہیں مرے گا، طریقے سے اور عزت سے مرے گا۔ ہاں، گھر میں موت واقع ہو، وصیت بھی کرے، تیماردار اس کے سرانے پہ بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت بھی کریں، یہ بھی ایک موت ہوتی ہے۔ اور اچانک کسی سیلاب کے نتیجے میں مر جائے، کئی دنوں کے بعد لاش ملے، پتہ نہ ہو کہ اس کے ذمے کسی کا کوئی واجب الادا حق ہے نہیں ہے، کتنی نمازیں پڑھی کتنی نمازیں نہیں پڑھی، یہ بری موت ہے۔ فرمایا دکھا دکھا کے صدقہ دینے سے اس قسم کے بری اموات سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ وصنائع المعروف، صنائع المعروف، نیکی، لوگوں سے برادران ایمانی سے نیکی کرنا۔ فإنہا تقی مسارع الہوان، اس لیے کہ نیکی انسان کو ذلیل ہونے سے بچاتی ہے، انسان کو عزت دیتی ہے۔ صنائع المعروف۔
ابھی چند دن پہلے میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، غالباً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں ایک ضرورت مند آپ کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں، فرزند پیغمبر فلاں جو با اختیار حکومت کا کارندہ ہے اس کے پاس میرا کام رکا ہوا ہے، آپ 2 جملے لکھیں، کوئی رقل لکھ دیں، وہ میرا کام کر دے۔ اس شخص کو جو آپ نے لیٹر لکھا اس کا مضمون میں آپ کو سناتا ہوں، یہ مضمون آپ کے دل دماغ میں ہونا چاہیے، اور یہ مضمون آپ خود بھی نوٹ کریں، اور جو مومنین یہاں موجود نہیں ہیں، خصوصاً وہ مومنین جو کسی ادارے میں با اختیار ہیں اور اپنے اختیارات کو استعمال کر کے کسی کو اس کا جائز حق دلا سکتے ہیں، فرمایا اس کو خط میں لکھا کہ ان للہ تحت عرشہ ظل لا یسکنہ الا من اسدى الى اخیہ معروفا او نفس عنہ کربہ او ادخل على قلبہ سرورا وہذا اخوک وسلام۔ فرمایا روز قیامت عرش الہی کے نیچے ایک خاص قسم کا سایہ ہوگا، اس سائے کے نیچے بیٹھنے کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہوگی جو اپنے برادران ایمانی سے نیکی کریں، ان کو کسی مشکل سے نکالیں یا انہیں خوشحال کریں، اور کہا وَهَذَا أَخُوكَ، یہ حامل رقعہ تیرا بھائی ہے، وسلام نیچے اپنا اسم مبارک لکھ کے بھیجا۔ اس نے اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کا کام کر کے پوچھا بتاؤ تو خوش ہے؟ چونکہ امام کا آخری جملہ یہ تھا اور ادخل علی قلبہ سرورا، یا اپنے برادر مومن کو خوشحال کرے، اس کو خوش کر دے، اقرار لیا کہ ہاں میں آپ سے خوش ہو کے جا رہا ہوں۔ صنائع المعروف، نیکی، کوئی بھی آپ کسی سے نیکی کرتے ہیں، یہ نیکی آپ کو معاشرے میں عزت دیتی ہے اور اہانت سے، توہین سے یا ذلیل ہونے سے بچاتی ہے۔ عبادات وسیلہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ اعمال ہیں کہ قصد قربت کی نیت کے بغیر انجام دیں گے وہ صحیح نہیں ہوں گے، اور کچھ نیک اعمال ہیں قصد قربت کے بغیر بھی انجام دیں گے تو وہ خدا کی بارگاہ میں صحیح ہیں۔ اس معنی میں وسیلہ سب کے نزدیک جائز ہے، چنانچہ جو وسیلہ کے مخالفین ہیں بلکہ وسیلہ کے قائل کو کافر اور واجب القتل سمجھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں سورہ مائدہ جہاں اللہ تعالیٰ نے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے اس سے مراد نیک اعمال ہیں، عبادات ہیں، ٹھیک ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک رسائی کے لیے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، عمرہ کرو، وہ نیک کام کرو، یہ نیک کام کرو، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی اختلاف ہے، بعض اس کو جائز سمجھتے ہیں اور بعض ناجائز بلکہ کفر کا باعث، وہ یہ کہ کسی شخصیت کو یا کسی شخصیت کے مقام اور منزلت کو یا کسی مقدس جگہ کو یا کسی مقدس وقت مہینے کو اللہ کی بارگاہ میں ذریعہ بنایا جائے اور اس کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے اپنی آپ کوئی حاجت طلب کریں، یہ آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ امامیہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ کی روایات، ان کی سیرت عملی کی روشنی میں یہ عمل جائز ہے کہ کسی شخصیت کو خدا کی بارگاہ میں اپنے اور خدا کی بارگاہ کے درمیان میں واسطہ اور ذریعہ بنائے جائے، یا کسی شخصیت کے مقام و منزلت کو جو اللہ کے بارگاہ میں اس کو حاصل ہے، یا کسی مقدس جگہ کو یا کسی مقدس اور قابل تکریم اور تعظیم مہینے کو، لمحات کو اپنے اور خدا کے درمیان میں واسطہ قرار دیا جائے، یہ جائز ہے، اس لیے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی عملی زندگی سے بھی یہ ثابت ہے اور ان سے منقول مستند روایات سے بھی یہ عمل جائز ہے۔
ابھی میں 2-3 روایات اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے نوٹ کر کے لایا ہوں، ان کا میں متن سناتا ہوں۔ ان روایات کی تجزیہ، تحلیل یا تشریح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، البتہ روایت کا متن آپ کو سنانے سے پہلے حوالے میں دینا چاہوں گا کہ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 441 میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ابن ماجہ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ صحیح حدیث ہے، یہ کوئی من گڑت اور خود ساختہ حدیث نہیں ہے۔ اسی حدیث کو مسند احمد بن حنبل نے جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 138 پر بھی نقل کیا ہے۔ مستدرک حاکم نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313 میں، اور سیوطی نے اپنی کتاب الجامع الصغیر میں، تلخیص المستدرک میں، التاج نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 286 میں، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ابن ماجہ کی کتاب کے علاوہ باقی جو 5 صحاح ہیں ان سب کو یکجا کیا ہوا ہے۔ ان تمام معتبر کتابوں میں یہ روایت اس طرح منقول ہے۔ یہ روایت کہتی ہے کہ ایک نابینا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال ادعو اللہ ان یعافینی، یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے، میں ایک عرصے سے بینائی سے محروم ہوں، میری بینائی واپس آ جائے۔ فقال ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان شئت دعوت و ان شئت صبرت، تیری مرضی ہے، اگر کہو تو دعا کرتے ہیں اور اگر چاہو تو صبر کرو، وَهُوَ خَيْرٌ، میرا اگر مشورہ مانتے ہو تو صبر کرو، جب تک زندہ ہو نابینا رہو۔ یہ بڑا غور طلب فرمان ہے۔ کیوں ہم نابینا رہو؟ اس لیے کہ جسمانی امراض کے نتیجے میں گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مخلص صحابی ابو بصیر جو زندگی کے آخری لمحات میں نابینا ہو گئے تھے، امام کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں فرزند پیغمبر میں ایک عرصے سے نابینا ہوں، میرا ایمان ہے اگر آپ اپنا معجز نما دست مبارک میری آنکھوں پر پھیریں گے اللہ مجھے شفا دے گا اور میری بینائی واپس آ جائے گی۔ امام علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ابو بصیر کی آنکھوں پر پھیرا، اللہ نے ان کو شفا دی اور امام علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ پھر امام نے فرمایا ابو بصیر اللہ تعالیٰ نے تجھے بینائی دے دی، تجھے شفا دے دیا، اب میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تو اگر روز قیامت سوال جواب حساب کتاب کا اگر تو متحمل ہو سکتا ہے تو تا حیات یہ بینائی رہے گی تیرے پاس، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت بغیر کسی حساب کتاب کے ہمارے جوار میں ہمارے پڑوس میں تمہیں جگہ ملے، یہ تا حیات تجھے نابینا رہنا ہوگا۔ ابو بصیر کہتے ہیں فرزند پیغمبر مجھے بینائی نہیں چاہیے، روز قیامت آپ کی جوار میں جگہ چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عرصے تک نابینا رہنے کے نتیجے میں یا کسی اور جسمانی بیماری میں مبتلا رہنے کے نتیجے میں 10 سال 20 سال آدمی لازم الفراش ہو جاتا ہے، فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، وہ تیماردار اس کو کروٹ دیتے ہیں، اٹھا کے اس کے منہ میں لقمہ دیتے ہیں، دلیا سوپ اس کو کھلاتے ہیں، یہ اس طولانی بیماری کے نتیجے میں یقیناً وہ گناہوں سے پاک اٹھتا ہے۔ جب روز قیامت گناہوں سے پاک اٹھے گا پھر کوئی حساب کتاب کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس نے اصرار کیا یا رسول اللہ میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے، تب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ عجیب یہ ہے کہ ان حضرت نے پھر بھی خود دعا نہیں کی، کہا اچھا اگر اصرار ہے نابینا نہیں رہ سکتا تو میں تمہیں دعا کا طریقہ بتاتا ہوں، اس طرح دعا کرو۔ فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّعَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ، یہ بہت جس کو کہتے ہیں نا پراسرار، اردو میں پراسرار جو ہے وہ
ایک منفی معنی رکھتا ہے، لیکن یہاں مطلب جو ہے یہ ظاہری، یعنی اس میں بڑے رموز ہیں، اس میں بڑے اسرار ہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلے جاؤ اور جا کے وضو کرو، اور دیکھو وضو تمہارا باطل نہیں ہونا چاہیے۔ عجیب بات ہے، نابینا ہے اور آن حضرت کے طفیل میں بینائی لینے کے لیے آیا ہے۔ آن حضرت فرماتے ہیں اگر بینائی چاہیے تو جا کے وضو کرو اور تمہارا وضو باطل نہیں ہونا چاہیے، پھر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو۔ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ دعا کے لیے پہلے جا کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ کون سا مسلمان یا صحابی رسول ہے کہ جس کو یہ نہیں معلوم کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ سب کو پتہ ہے کہ وضو میں، نماز میں وضو شرط ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ فرمانا کہ وضو کرو اور تمہارا وضو صحیح ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وضو غلط ہو، وضو غلط ہے تو پھر نماز باطل ہے، نماز باطل ہے تو یہ جو ہمارا نسخہ ہے اللہ تعالیٰ سے بینائی لینے کا، پھر یہ نسخہ کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، بہترین وضو کر کے، باشرائط وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر یوں دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ، اللہم اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوں تیرے نبی کا واسطہ جو نبی رحمت ہے۔ پھر یہ اس جملے میں تیرا مخاطب اللہ ہوگا، پھر مجھ سے خطاب کر کے کہنا ہے یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی لتقضی، یا رسول اللہ میں اپنی حاجت روائی کے لیے آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں۔ اللہم، پھر خدا کی طرف متوجہ ہو کے کہنا ہے اللہم شفعہ فیہ، خدایا محمد مصطفیٰ کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما۔ یوں تمہید باندھو، اس کے بعد جو بھی تمہارا مدعا ہے یہ صرف اللہ سے بینائی لینے کے لیے نہیں ہے، جو بھی تمہاری کوئی جائز حاجت ہے اس کو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ پورا کرے، یوں مجھے وسیلہ بناؤ، اس کے بعد بھی خدا سے اپنا اصل مدعا طلب کرو۔ قال ابن حنیف، اس روایت کے راوی عثمان بن حنیف ہیں، وہ کہتے ہیں فواللہ ما تفرقنا وطال بنا الحدیث، یہ آن حضرت کے ساتھ ہماری نشست لمبی ہو گئی، ابھی ہماری نشست برخاست نہیں ہوئی تھی، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، حتی دخل علینا کأن لم یکن بہ ضر، وہ شخص جو نابینا تھا وہ دعا کر کے اپنی حاجت روائی کے بعد آیا، ہم نے دیکھا ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی اس کو آشوب چشم کی شکایت ہی نہیں ہوئی۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت جس کو مفسرین نے آیہ کریمہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں ان روایات کو ذکر کیا ہے۔ تمہیداً یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو لفظ کلمہ ہے، کلمہ عربی زبان میں لفظ کے معنی میں آتا ہے، کلمہ کبھی جملے کے معنی میں آتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ اس کو کلمہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کلمہ ہے، علی ولی اللہ کلمہ ہے، ایک لفظ کے لیے بھی کلمہ بولا جاتا ہے، جملے کے لیے بھی کلمہ بولا جاتا ہے، انسان کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے، انسانوں کو، شخصیات کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے، اور قرآن میں اس کے بہت سارے شواہد اور نمونے موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے کلمے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رب سے کچھ ہستیوں کے نام لیے سیکھے۔ اس کی تفسیر میں مستدرک نے اپنی حاکم نیشابوری نے اپنی کتاب مستدرک میں، اور بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں، ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ میں،
سیوطی نے در منثور میں، آلوسی نے روح المعانی میں، مشہور روح المعانی ہمارے اہل سنت والجماعت برادران کی، اس میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں عن عمر ابن الخطاب، عمر ابن خطاب اس کو نقل کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اذنب آدم الذی اذنبہ، جب آدم سے، یہاں تو لکھا ہے جب آدم سے گناہ سرزد ہو گیا، ہمارے عقیدے کے مطابق آدم سے لے کر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی نبی سے نہ گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہے نہ گناہ صغیرہ۔ قرآن میں اگر کسی نبی کی طرف معصیت، ظلم، ذنب کی نسبت دی گئی ہے اس کی توجیح کی گئی ہے، اور ہمارے بزرگ علماء کرام میں سید مرتضیٰ علم الہدا، جن کے بھائی سید رضی نے نہج البلاغہ کے خطبوں اور آپ کے خطوط اور کلمات قصار کو جمع کیا ہے، انہوں نے سپیشل اس موضوع پر کتاب لکھی ہے تنزیہ الانبیاء، تنزیہ کسی کی پاکیزگی کو ثابت کرنا، تنزیہ الانبیاء انہوں نے اپنی اس کتاب میں قرآن کی ان آیات کی صحیح اور حقیقی تفسیر اور توجیح کی ہے کہ جو بظاہر کسی نہ کسی نبی کی عصمت کے منافی ہے۔ حضرت یونس اقرار کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت نبی سے تو ظلم سرزد نہیں ہو سکتا۔ فعصى آدم ربہ، ہم اگر ایسی ڈکشنری اٹھا کے اس آیے کریمے کا ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کا یہی مطلب بنتا ہے آدم نے اپنے رب کی معصیت کی، عادل انسان اللہ کی معصیت نہیں کرتا، چیزیں کی ایک کہ نبی اللہ تعالیٰ کی معصیت کرے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، سورہ فتح میں ہے، ہم نے آپ کو فتح مبین نصیب کی تاکہ اس فتح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بخشے۔ نہ گزشتہ میں آن حضرت سے کوئی گناہ سرزد ہوا، نہ آئندہ آپ سے کسی گناہ کے سرزد ہونے کا امکان ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 استغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، آن حضرت سے کہا جا رہا ہے آپ اپنے گناہوں کے لیے بھی استغفار کریں اور دیگر مومنین مومنات کے گناہوں کے لیے بھی استغفار کریں۔ عام مومنین مومنات سے تو گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، آن حضرت سے تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ یہ کن گناہوں سے کو بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ استغفار کا حکم دیتا ہے؟ ان تمام آیات کی انہوں نے صحیح تفسیر کی ہے، توجیح کی ہے تنزیہ الانبیاء۔ لما اذنب آدم الذی اذنبہ، ہم اس کو ترک اولا کا نام دیتے ہیں۔ اللہ جہاں جہاں کسی کام کا حکم دیتا ہے یہ کام کرو، یہ مدارس کی زبان میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ دو قسم کے ہیں، یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے نکتہ، مولوی اور ارشادی۔ مولوی اس حکم کو کہا جاتا ہے جہاں اس عمل کو بجا لانا ضروری ہو اور بجا نہ لائیں تو خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، خمس دو وغیرہ وغیرہ۔ ارشادی وہ ایک مفید مشورہ، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا معائنہ کر کے آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ کھٹی چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی، مرچیں استعمال نہیں کرنی، اور وہ بھنا ہوا مسالہ جات آپ استعمال نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ مرچوں مسالہ کھائیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ ارشادی کہلاتے ہیں کہ جس کی مخالفت کے نتیجے میں قدرتی طور پر آپ کو جسمانی طور پر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس شجرہ ممنوعہ اس کے قریب جانے سے روکا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قریب گئے تو خدا نخواستہ گناہ کبیرہ یا صغیرہ سے ان سے سرزد ہو گیا۔ ایک امر ارشادی تھا جس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلا کہ جنت سے نکلنا پڑا، ورنہ کوئی فعل حرام نہیں تھا۔ ہم اس کو ترک اولا کہتے ہیں، ترک اولا۔ جب آدم سے یہ ترک اولا سرزد ہوا، رفع راسہ الی السماء، حضرت آدم نے اپنا وہ سر آسمان کی طرف بلند کیا، فقالا، اور فرمایا اللہم انی اسألک بحق محمد الا غفرت لی،
خدایا محمد کا واسطہ مجھے بخش دے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب دلچسپ سوال ہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت اعظم کی طرف وحی فرمائی، وَمَنْ محمد، یہ محمد کون ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ محمد نام کی کسی ہستی کو میں نے پیدا کیا ہے؟ وَمَنْ محمد، فَقَالَ تَبَارَكَ اسْمُكَ، حضرت آدم نے عرض کیا، لَمَّا خَلَقْتَنِي رفعت رأسی الی عرشک، پالنے والے جیسے ہی تو نے مجھے پیدا کیا میں نے سر اٹھا کے تیرے عرش کی طرف دیکھا، نظارہ کیا، فَإِذَا فِيهِ مَكْتُوبٌ، وہ تیرے عرش کے دامن پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دو کلمے شہادتیں وہاں درج تھیں۔ فَقُلْتُ، میں سمجھ گیا، انہو لیس احد اعظم عندک قدرا ممن جعلت اسمہ مع اسمک، میں سمجھ گیا کہ اس کائنات میں اس ہستی سے عظیم، اس ہستی سے افضل کوئی اور نہیں ہو سکتا جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ عرش پر درج کیا ہے۔ فَقُلْتُ، یہاں سے میں سمجھ گیا، لیس احد اعظم عندک قدرا ممن جعلت اسمہ مع اسمک فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا تھا من محمد، اب تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود محمد مصطفیٰ کا تعارف کرا رہا ہے، انہو آخر النبیین، یہ خاتم الانبیاء کا نام نامی ہے، من ذریتی کا، اور اس کا تعلق تیری ذریت سے، تیری اولاد سے یہ ہوگا۔ وَلَوْلَاهُ، آدم یہ بھی نوٹ کرو، لَوْلَاهُ لَمَا خَلَقْتُكَ، اگر اس کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اور ہماری یہ اہل سنت کے مدارک میں ہے، ہماری روایات میں ہے، خصوصاً آیت اللہ صافی گلپائگانی کی کتاب ہے منتخب الاثر، امام زمان کے بارے میں مفصل کتاب ہے منتخب الاثر فی احوال الامام الثانی عشر، انتہائی مفید کتاب ہے، اصل کتاب عربی میں ہے، اصل کتاب کا نام ہے منتخب الاثر فی احوال الامام الثانی عشر، اور ترجمے کا نام جمال منتظر۔ اس کے اندر انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی نگاہ پڑی دامن عرش پر، ہماری دو قسم کی روایات ہیں، بعض روایات کہتی ہیں دامن عرش پر پنجتن کے اسامی گرامی کو پڑھا، بعض روایات کہتی ہے کہ ان کے وہ نورانی شکلوں کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ پالنے والے کیا تو نے مجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے پیدا کیا ہے؟ جواب ملا نہیں، تو پہلی مخلوق ہے کہ جس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر عرض کیا، پھر یہ میرے ہم شکل، یہ 5 انوار مقدسہ یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا، یہ دائیں سے پہلے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، دوسرا نور نور علی مرتضیٰ، تیسرا نور نور فاطمۃ الزہرا، چوتھا نور نور حسن مجتبیٰ، اور پانچواں نور نور حسین ابن علی۔ اس کے بعد فرمایا یا آدم لولاہ لما خلقتک، اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، زمین کو بھی پیدا نہ کرتا، آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا، جنت اور دوزخ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اس کے بعد فرمایا یا آدم لو کان لک الی حاجۃ، اگر زندگی میں میری بارگاہ میں کوئی حاجت لے کے تجھے آنا پڑ جائے، فتوسل بہم، ان کو اپنے اور میرے درمیان میں وسیلہ بنا کے پھر میری بارگاہ میں آنا ہے، فتوسل بہم، ان کو وسیلہ بنانا ہے۔ یا رسول اللہ، اور فرمایا وَلَوْ أَتَانِي أَحَدٌ، اگر خدا نخواستہ روز قیامت کسی انسان کی میری بارگاہ میں پیشی ہوتی ہے،
وفی قلبہ مثقال ذرۃ من بغضہم، اور اس کے دل میں ذرہ برابر ان ہستیوں کا بغض ہے، عاقبتہ علی فی النار ولا ابالی، میں جس کے دل میں بھی ذرہ برابر ان کا بغض ہوگا اس کو آتش جہنم میں ڈالوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کتنے لوگوں کو اس جرم میں آتش جہنم میں ڈالنا پڑے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ یعنی اس قدر محمد اور آل محمد کے طفیل میں حضرت آدم کی بخشش کی داستان اتنی مشہور ہے کہ شعراء اسلام نے اپنے دیوانوں میں، اپنے اشعار میں اس داستان کو جگہ دی ہے۔ بِهِ قد اجاب اللہ آدم اذ دعا ونجا من بطن السفینۃ نوح، کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں اور آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کی دعا کو قبول فرمایا، وَنَجَا مِن بَطْنِ السَّفِينَةِ نُوحُ، اور حضرت نوح کو کشتی کے ذریعے نجات دی، تو بھی محمد مصطفیٰ کے طفیل میں قَوْمٌ بِهِمْ غُفِّرَتْ خَطِيئَةُ آدَمِ وَهُمُ الْوَسِيلَةُ وَالنُّجُومُ الطُّلَّعُ، یہ وہ خاندان عطرت و طہارت ہے کہ جن کے طفیل میں اللہ نے آدم کے خطا کو بخشا، اور وہی اللہ تک رسائی کے وسیلے ہیں، اور یہی آسمان کے درخشان ستارے۔ دو حدیثیں۔ تیسری حدیث، اس ذیل میں ایک اور روایت میں نے نوٹ کی ہے، یہ ائمہ اربعہ اہل سنت والجماعت کے جو 4 بڑے امام ہیں، ان میں امام مالک یہ مدینہ میں ہوتے تھے۔ خلیفہ عباسی منصور دیوانقی نے امام مالک سے ایک مسئلہ دریافت کیا اور کہا کہ میں جب حرم رسول میں جاؤں اور دعا کرنا چاہوں تو میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اور آن حضرت کی طرف پشت کر کے دعا مانگوں، یا آن حضرت کی طرف رخ کر کے اور خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے دعا مانگوں؟ پوچھا یا ابا عبداللہ، مالک، امام مالک کی کنیت ہے، استقبل القبلہ ام استقبل رسول اللہ، میں قبلہ رخ ہو کے دعا مانگوں یا آن حضرت کی طرف رخ کر کے دعا مانگوں؟ جواب دیا، لما تصرف وجہک عنہ، تو کیوں اپنا رخ رسول سے پھیرے گا؟ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدم، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ یہ تیرا وسیلہ بھی ہے اور تیرے بابا آدم کا بھی وسیلہ ہے۔ استقبلہ، جب دعا مانگو تو آن حضرت کی طرف رخ ہونا چاہیے تیرا۔ جب آپ باب السلام سے داخل ہو کے باب البقی میں نکلتے ہیں، اگر آپ کو رکنے دیا جاتا ہے تو قبلہ کی طرف پش کر کے اور آن حضرت کے ذریعہ مقدس کی طرف رخ کر کے آپ دعا مانگتے ہیں، لیکن زیادہ آپ کو وہاں رکنے نہیں دیا جاتا، کہتے ہیں کہ بھئی چلو حرک امشی، آپ کو جلدی نکالا جاتا ہے۔ لیکن جو صاحبان توفیق ہوتے ہیں آپ وہاں رک کے آن حضرت کے ذریعہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگتے ہیں، اور آن حضرت کی طرف رخ کرو اور آپ ہی کو وسیلہ بناؤ، آپ سے شفاعت کی درخواست کرو، اللہ تعالیٰ تیری شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ تیسری حدیث کو جلال الدین سیوطی نے الجامع الکبیر میں نقل کیا ہے، یہ بھی ہماری کتاب نہیں ہے۔ لما ماتت فاطمہ بنت اسد، جب امیر المومنین کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد کی رحلت ہوئی، دخل علیہا رسول اللہ، یہ رحلت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب اس کا متن دیکھیے، لما ماتت فاطمہ بنت اسد، جب فاطمہ بنت اسد کی رحلت ہوتی ہے، دخل علیہا رسول اللہ، رسول خدا اس حجرے میں داخل ہوئے جہاں آپ کی رحلت ہوئی تھی۔ فجلس عند راسها،
آپ فاطمہ بنت اسد کے سرانے بیٹھ گئے. فقالا رحمک اللہ یا امی بعد امی. خطاب ہے، دیکھیے خطاب ہے فاطمہ بنت اسد کی رحلت کے بعد اور انتقال کے بعد. ان حضرت مخاطب ہیں جناب فاطمہ بنت اسد سے، رحمک اللہ یا امی بعد امی، یعنی میری مادر گرامی جناب آمنہ کے بعد آپ میری مادر گرامی ہیں، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. ثم دعا رسول اللہ اسامہ بن زید و ابا ایوب الانصاری و غلام اسود. آپ نے اسامہ بن زید، ابو ایوب انصاری اور ایک اور حبشی غلام کو بلایا. یحفرون فحفروا قبرہا، انہیں حکم دیا کہ وہ ان کے لیے قبر تیار کی جائے. فلما بلغوا اللحد، یہ لوگ جو کہ قبر کی کھدائی کر رہے تھے، جب وہ لحد تک پہنچے، قبر کی کھدائی مکمل ہوئی، اس کے بعد پھر سائیڈ پہ کھدائی کر کے وہ لحد بنائی جاتی ہے. ہمارے پاکستان میں جہاں تک میں نے قبرستانوں میں دیکھا ہے اس کا رواج نہیں ہے. جب وہ کھدائی مکمل کر لی، حفر رسول اللہ بیدہ واخرج ترابہ، آپ نے خود ہی لحد کی مٹی وہاں سے اٹھائی اور مٹی نکالی. فلما فرغ رسول اللہ، جب کھدائی سے فارغ ہوئے، فاضطجع فیہ ثم قال، پھر اس قبر میں لیٹ گئے جو امیر المومنین کی والدہ گرامی کے لیے تیار کی گئی تھی، اور فرمایا اللہ الذی یحیی و یمیت، اللہ کی ذات ہے جو موت و حیات کی مالک ہے. وہو حی لا یموت، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی. اغفر لأمی فاطمہ، پالنے والے میری مادر گرامی فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما. ووسع علیہا مدخلہا، اور ان کی قبر کو کشادہ فرما. بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی، تیرے نبی یعنی میرے ذات کا واسطہ اور مجھ سے پہلے جن انبیاء کو تو نے مبعوث فرمایا ان کا واسطہ. بس میرے خیال میں بس آخری حدیث ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ اس حوالے سے بھی اہمیت کے حامل ہے کہ بخاری شریف کی ہے. بخاری کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 نماز استسقاء کے بحث میں ہے. ان عمر ابن الخطاب، ان عمر کانا قحطو، ایک مرتبہ جب لوگ خشک سالی کا شکار ہوئے تو استسقا بالعباس بن عبد المطلب، حضرت عمر نے عباس بن عبد المطلب آن حضرت کے چچا جو جنت البقیع کی چھوٹی سی 4 دیواری میں وہ چاروں اماموں کے ساتھ ہی جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ جن کی قبر ہے ان کو وسیلہ بنایا اور یہ کہا اللہم کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، پالنے والے محمد مصطفیٰ کی زندگی میں ہم محمد مصطفیٰ کو وسیلہ بنا کے تجھ سے باران رحمت کی درخواست کرتے تھے، اور آج جب ہم میں محمد مصطفیٰ نہیں ہے انا نتوسل الیک بعم نبینا، آج ہم آن حضرت کے چچا عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے تجھ سے باران رحمت کی درخواست کرتے ہیں. فسقنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما. فیسقون، اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ابر رحمت سے سیراب فرماتا تھا. تو یہ اور بھی روایت میں نوٹ کر کے لایا تھا. اب میں اسی مقام پہ اس کو میں اختتام تک پہنچانا چاہوں گا شافعی کے ان اشعار کے ساتھ کہ جس میں اس نے کہا آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، اللہ تک رسائی کا میرے پاس واحد ذریعہ آل محمد ہیں، وہی ذریعہ ہے، وہی وسیلہ ہے. ارجو بہم اعطا غدن بیدی الیمین صحیفتی، میں انہی کے طفیل میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید وابستہ کیے ہوئے ہوں کہ روز قیامت
وہ میرے نامہ اعمال کو میرے دائیں ہاتھ میں تھمائے گا، بائیں ہاتھ میں نہیں تھمائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔